کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، جب دنیا کے اندر کوئی ایمان والا، جب دنیا کے اندر کوئی مومن، جب دنیا کے اندر کوئی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کسی چیز کو خرچ کرتا ہے، جب کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے اس بات کا خدشہ ہوتا ہے، اسے اس بات کا جو ہے ڈر لگا ہوا رہتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل کو رد نہ کر دے، کہیں میرے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ اس آیت کریمہ اور اس کی شان نزول کے اندر اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ جب ایک آدمی نیک عمل کو کر لیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جب نیک عمل کر لیتا ہے تو ایک آدمی کے اوپر سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی قبولیت کے لیے دعا کرے، تاکہ اس کا عمل جو ہے شرف قبولیت تک پہنچ جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو قبول کر لے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو جو ہے شرف قبولیت بخش دے۔ نیکیوں کی حفاظت کے لیے، نیکیوں کو اپنے نامہ اعمال میں اسٹور کرنے کے لیے ایک انسان کو کون سا حربہ اپنانا ہوگا، کون سے عمل کو اپنانا ہوگا، تب جا کر کے ایک انسان کو کل قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا بدلہ مل سکتا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز ایک انسان کو یہ سوچنا ہے کہ جیسے ہی ایک انسان کسی نیک عمل کو کرے گا، جیسے ہی ایک آدمی نیک عمل کو کرے گا، اس کے اندر سب سے پہلا خیال اور سب سے پہلی سوچ یہ آنی چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ پروردگار عالم یہ نیک عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، پروردگار عالم یہ نیک عمل میں نے تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، پروردگار عالم تو اس عمل کو قبول فرما لے۔ سب سے پہلی چیز نیکی کرنے کے بعد ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی کہ پروردگار عالم میں نے یہ نیک عمل کیا ہے اور تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، تیری رضا جوئی کے لیے کیا ہے، پروردگار عالم تو اس نیک عمل کو قبول فرما لے۔ یہی چیز جو ہے لبے لباب ہے ایک انسان کے لیے کہ جیسے ہی ایک آدمی نیکی کے کاموں کو کرے گا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، قبولیت کی دعا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف لفظوں میں یہ واضح کر دیا ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، جب دنیا کے اندر کوئی ایمان والا، جب دنیا کے اندر کوئی مومن، جب دنیا کے اندر کوئی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کسی چیز کو خرچ کرتا ہے، جب کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے اس بات کا خدشہ ہوتا ہے، اسے اس بات کا جو ہے ڈر لگا ہوا رہتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل کو رد نہ کر دے، کہیں میرے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ الی ربهم، ایک آدمی جیسے ہی صدقات و خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جیسے ہی کسی چیز کو خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جیسے ہی خیرات کو کرتا ہے، ایک آدمی کے دل میں یہ ڈر اور یہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں میرے اعمال کے اندر کمیوں کی وجہ سے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل کو رد نہ کر دے، اس لیے ایک آدمی ڈرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ آدمی اپنے ذہنوں کے اندر یہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر جو نیک عمل کر رہے ہیں، آج ہم دنیا کے اندر جو نیکی کے کاموں کو کر رہے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لوٹ کر کے جانا ہے اور اسی کا بدلہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ملنا ہے۔ اگر آج ہم نے جو نیکیاں کی ہے، اگر آج ہم نے جو نیک عمل دنیا کے اندر کیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری کی ساری نیک عمل کو اگر ٹھکرا دے، اس سارے کی ساری نیک عمل کو اگر جو ہے قبول کرنے سے انکار کر دے، اگر رد کر دے، تو کل قیامت کے دن جب ہم اللہ تبارک و
تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں کامیابی نہیں لگ سکتی ہے، ہم کل قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دور کے اندر جب کوئی بھی آدمی کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا تو ڈرتا اس بات سے کہ کہیں میرے اعمال میں کمیوں کی وجہ سے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عمل کو رد نہ کر دے اور کہیں قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جب یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نیکی کے کاموں کو کرنے کے بعد بھی ڈرا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نیکیوں کو کر لینے کے بعد بھی اپنے دل کے اندر خوف محسوس کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، کہیں یہ لوگ شرابی تو نہیں ہیں، کہیں یہ لوگ چوری کرنے والے تو نہیں ہیں، کہیں یہ لوگ حرام خوری کرنے والے تو نہیں ہیں، کہیں یہ لوگ گناہ گاری میں اپنی زندگی کو گزارنے والے تو نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنو، یہ لوگ شرابی نہیں ہیں، یہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ڈرنے کا کام کرتے ہیں، یہ لوگ شرابی نہیں ہیں، یہ لوگ گناہ گار نہیں ہیں، یہ لوگ چوری کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے زکوٰۃ کو ادا کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے حج جیسے فریضے کو انجام دینے والے لوگ ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نیک عمل کرنے کے بعد ڈرا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ مومن ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ اور اس کی شان نزول کے اندر اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ جب ایک آدمی نیک عمل کو کر لیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جب نیک عمل کر لیتا ہے تو ایک آدمی کے اوپر سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی قبولیت کے لیے دعا کرے، تاکہ اس کا عمل جو ہے شرف قبولیت تک پہنچ جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو قبول کر لے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو جو ہے شرف قبولیت بخش دے۔